بزرگان عزیز وقار، یہ دنیا اس کا انجام فنا ہے اور زندگی کا انجام موت ہے۔ کوئی جتنا بھی جیے گا آخر اسے مرنا ہے، جتنا بھی دنیا کو سنوارے گا یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نہ پیسہ، نہ دولت، نہ مال، نہ بنگلے، نہ گاڑیاں، نہ رقبے، نہ پلاٹ، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اگر قبر میں اور بروز محشر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ انسان کا عمل ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو متقی بناؤ، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، اس آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرو۔ حدیث قدسی کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے تزودوا من الدنیا بقدر مسکنکم فیہا۔ اے انسان، مال اتنا جمع کر، دنیا اتنی اکٹھی کر، دولت اتنی جمع کر جتنا تجھے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تزودوا من الدنیا بقدر مسکنکم فیہا، دنیا کے لیے اتنا زیادہ راہ بنا جتنا تجھے یہاں رہنا ہے۔ پھر کریم فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمْ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا ذخیرہ لے کے جا جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ یہ دنیا 50 سال جیے گا، 100 سال جیے گا، 150 سال زندگی گزارے گا، آخر چلا جائے گا۔ اس محدود زندگی کے لیے تو اتنا جمع کرتا ہے، مال، دولت، رقبے، پلاٹ، بنگلے، گاڑیاں، کیا کچھ تو نہیں کرتا، لیکن وہ آخرت کے جہاں چلا گیا تو پھر وہیں رہنا ہے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ راہ اکٹھا کر، اس کے لیے کوئی سامان لے کے جا جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ یہ 4 جملے ہیں، خدا جانتا ہے اگر انسان ان کو سمجھ لے اور ان پر عمل کر لے تو انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ تزودوا من الدنیا بقدر مسکنکم فیہا، دنیا کے لیے زیادہ راہ اتنا بنا جتنا تجھے یہاں رہنا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمْ فِيهَا، آخرت کے لیے زیادہ راہ اتنا اکٹھا کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے وَأَطِیعُونِی بِقَدْرِ حَوَائِجِکُمْ اِلَیَّ، میرے بندہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو انسان میری کتنی اطاعت کر، اتنا ضرور کہوں گا میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو بندہ میرا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، جتنا تو میرا محتاج ہے نا اتنی میری اطاعت کر۔ اب خود اندازہ لگا لے تو کہاں کہاں اللہ کا محتاج ہے، کہاں کہاں کریم کا محتاج ہے۔ دن رات اس اللہ کا محتاج، 24 گھنٹے اس کا محتاج، پورا ہفتہ اس کا محتاج، سارا سال اس کا محتاج، ساری زندگی اس کا محتاج، بلکہ اس وقت بھی تو اللہ کا محتاج تھا جب تو شکم مادر میں تھا۔ تیری ماں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تیرے باپ کو علم نہیں ہوتا تھا، کسی بچہ جو شکم میں ہے اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے تو میرا مہمان تھا، ماں کے شکم میں نہیں میں نے تجھے کھانا کھلایا ہے، غذا دی ہے۔
لیکن وہاں میں نے تجھے روٹیاں نہیں دی، گوشت نہیں دیا، وہاں پہ میں نے تمہیں اپنی ماں کا خون بطور غذا پلایا ہے، لیکن وہ خون تجھے زبان کے ذریعے نہیں پلایا، ناز کے ذریعے پلایا ہے۔ زبان کے لیے کیوں نہیں پلا؟ اس لیے کیونکہ اللہ جانتا تھا خون نجس ہے، اور میرا بندہ جب دنیا میں جائے گا اسی زبان سے میرا ذکر بھی کرے گا، آل محمد کا ذکر بھی کرے گا۔ میں نے تیری زبان کو اس خون کی نجاست سے پاک رکھا ہے، اس لیے میرا بندہ تیری زبان میرے ذکر کا برتن ہے۔ تیری زبان یہ ظرف ہے ذکر الہی کا۔ گھر کے برتن کو کتنا صاف اور پاک کر کے رکھتے ہیں، اور یہ انسان کی زبان جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا برتن ہے۔ اسے پاک رکھو، اسے جھوٹ سے بچاؤ، چغلی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، گالیوں سے بچاؤ، بدگمانی سے بچاؤ، پاک رکھو، اس لیے کہ یہ ذکر خدا کا برتن ہے۔ پروردگار فرماتا ہے میرا بندہ اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے۔ 24 گھنٹے محتاج ہے نا، خدا کتنا مانگتا ہے تجھ سے؟ 24 گھنٹے تو نہیں مانگتا نا خدا۔ ہم اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے میرا بندہ تو 24 گھنٹے میرا محتاج ہے، 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزار لے، 1 گھنٹہ مجھے دے دے، 1 گھنٹہ مجھے دے دے، وہ بھی قسطوں کے ساتھ آ جا، 10-15 منٹ صبح کی نماز پہ آ جا، 15-20 منٹ ظہرین کی نماز پہ آ جا، 15-20 منٹ مغربین کی نماز پہ آ جا، 1 گھنٹہ مجھے دے دے، 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزار، میں رحمان پھر بھی راضی ہوں۔ پورا سال تو میرا محتاج ہے، 11 مہینے اپنی مرضی سے گزار، 11 مہینے اپنی مرضی سے کھا، اپنی مرضی سے پی، اپنی مرضی سے جاؤ، اپنی مرضی سے سو۔ 1 رمضان کا مہینہ میری مرضی سے کھا بھی صحیح، میری مرضی سے پی بھی صحیح، میری مرضی سے جاؤ، میری مرضی سے سو۔ جب 1 مہینہ تو میری مرضی کے مطابق گزارے گا تو وہ مہینہ جب روزہ رکھ کے سوئے گا تیرا سونا بھی میں عبادت شمار کروں گا۔ روزے کی حالت میں سانس جو لے گا تیرا سانس میں اپنی تسبیح شمار کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے۔ چوتھا جملہ وَاسُونِي بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ، اور خبردار میرا بندہ خیال کرنا میری نافرمانی اتنی کرنا جتنا میرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میرے دوستو یہ دنیا فانی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مسجد کی رونق، ہماری مسجد کے خادم، ہماری مسجد کے بزرگوار جن کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے، ڈاکٹر حاجی زبار میاں مظفر علی صاحب جو پچھلے جمعے ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں، تو رضا الہی سے چلے گئے۔ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، خدا ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بڑی خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں، مسجد کے معاملات کو بہترین انداز سے انہوں نے سنبھالا۔ تو اس لیے میں نے یہ 2-4 جملے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آئے گا اسے جانا ہے۔ کیا خوبصورت کمال کے جملے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کسی کے گھر میں گئے تعزیت کے لیے، ہم بھی جاتے ہیں نا لوگوں کے گھر میں افسوس کے لیے، مولا کائنات چلے گئے کسی کے گھر تعزیت کے لیے جن کے گھر میں قضیہ ہو گیا، کوئی نوجوان چلا گیا، وہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، بے حال تھے۔ میرے مولا امیر علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا نہ تو تمہارا گھر وہ پہلا گھر ہے کہ جہاں سے موت کا آغاز ہوا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم سے پہلے کوئی مرا نہیں ہے، تم سے پہلے کئی چلے گئے دنیا سے، کئی ماں کے لال چلے گئے، کئی بہنوں کے بھائی چلے گئے، کئی والدین کے لخت جگر چلے گئے،
یہ پہلا گھر تمہارا نہیں ہے کہ جہاں سے موت کا آغاز ہوا ہے، اور نہ ہی یہ تمہارا آخری گھر ہے کہ یہاں پر موت کا اختتام ہو جائے گا، اس کے بعد بھی دنیا سے لوگ جاتے رہیں گے۔ میرے مولا نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہ جو تمہارا نوجوان چلا گیا ہے نا، یہ پہلے بھی سفر پہ چلا جاتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ میرے مولا کا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو مر گیا ہے نا تمہارا نوجوان، یہ پہلے بھی تو سفر پہ جاتا تھا نا، واپس آ جاتا تھا، 2-3 دن رہا، ہفتہ رہا، مہینہ رہا، واپس آ جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یوں سمجھو کہ یہ سفر پہ چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یوں سمجھو یہ سفر پہ چلا گیا ہے، واپس آ جائے گا۔ لیکن اگلا جملہ میرے مولا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یوں سمجھو کہ سفر پہ گیا ہے، واپس آ جائے گا، لیکن اگر وہ واپس نہ آیا تو تم اس کے پاس چلے جاؤ گے۔ کیا عظیم جملہ ہے، نہج البلاغہ کی حکمتیں ہیں، ذرا مطالعہ کیا کریں۔ فرمایا جو سمجھے چلا گیا سفر پہ آ جائے گا، پہلے بھی جاتا تھا، لیکن دیکھو کہ اگر وہ واپس نہ آیا نا تو پھر تمہیں اس کے پاس چلا جانا ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے میرے بھائیو، آخرت کے لیے غادرہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے کچھ عمل کریں۔ ادھر حدیث صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ اگر انسان کی ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو خدا جہنم حرام کر دیتا ہے۔ کوشش کریں اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، خلوص سے کریں، تاکہ ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ زادرہ اکٹھا کریں اس آخرت کے لیے۔ جب یہ سفین سے میرے مولا واپس آ رہے تھے، قبرستان کو دیکھا، یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ ہے۔ میرے مولا نے قبرستان کی قبروں کو، قبروں والوں کو خطاب کر کے فرمایا، بڑا خوبصورت خطبہ ہے میرے مولا کا، مردوں کو خطاب فرمایا۔ ایک صلاۃ پڑھ میرے مولا۔ میرے آقا نے خطاب کر کے فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ ویا اہل الوحدہ یا اہل الغربہ یا اہل التربہ یا اہل الوحشہ، اے وحشتناک مکانوں میں رہنے والوں، قبروں کو خطاب کر کے فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ، وحشتناک گھروں میں رہنے والوں سنو، اے اجڑے ہوئے محلوں میں بسنے والوں، والقبور المظلمہ، اور اندھیری قبروں میں رہنے والوں، یا اہل الوحدہ، تنہائی کے گھر میں تنہا رہنے والوں، یا اہل الغربہ، پردیس کے گھر میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، وحشتناک مکانوں میں رہنے والوں۔ میرے مولا نے خطاب کر کے فرمایا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، فرمایا تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے ہو، ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تم پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی آنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مولا کہنا چاہتے ہیں آپ کی موت کی جو باری ہے وہ پہلے آ گئی ہے، ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ ایک خبر ہے تمہارے گھر کی جو علی تمہیں سنانا چاہتا ہے۔ کیا بتایا میرے مولا نے؟ خطاب کر کے میرے مولا نے فرمایا اما الدور فقد سکنت، جو تم نے گھر بنائے تھے نا، کوٹھیاں بنائی تھی بڑی محنت سے، بڑا پیسہ لگایا، اما الدور فقد سکنت، تمہارے جانے کی دیر تھی، تمہارے گھروں میں غیر آباد ہو چکے ہیں، تمہارے گھر تمہارے نہیں رہے، علی تمہیں خبر دے رہا ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہارا گھر تمہارا نہیں رہا، اس میں اور لوگ آباد ہو گئے۔
اما الاموال فقد قسمت، جو تم نے مال کمایا تھا، دولت جمع کی تھی، تمہارے جانے کے بعد تمہارا مال تقسیم ہو گیا۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، فرمایا جو تم نے اپنے عیش و عشرت کے لیے 3 4 شادیاں کر رکھی تھی، تمہارے جانے کی دیر تھی، عدت گزری، ادھر تمہاری بیویوں نے غیروں سے نکاح کر لیے۔ میرے مولا نے فرمایا تمہارے گھر تمہارے ہی نہیں رہے، تمہارا مال تمہارا نہیں رہا، تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویاں انہوں نے غیروں سے نکاح کر لیے۔ علی تم سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے جو قبر میں لائے ہو؟ ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ خبر ہے جو میرے پاس تھی۔ والا فرماتے ہیں میں نے تجھے دی ہے، کیا آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے جو علی کو دے سکو؟ میرے مولا نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا لا اذن لهم فی الکلام، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جاتی لقالوا جميعا ان خیر الزاد عند اللہ التقوی، اگر اللہ کے نزدیک کوئی بہترین زاد راہ ہے تو وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ کوشش کریں، عمل کریں، زاد راہ اکٹھا کرے، بھلائی کرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ جملہ میں نے کہا تھا نا، ادھر قبلہ حیدر صاحب نے کہا کہ ایک نیکی اگر قبول ہو جائے نا تو خدا جہنم حرام کر دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے۔ آج ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کو نا اس شہر والے نکال رہے تھے اور اس کے پیچھے اس کی ماں جو ہے وہ رو رو کر جا رہی تھی۔ یہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نکال رہے ہو، اسے معاف کر دو۔ چلو ہمسایوں کو تنگ کرتا تھا، ماں کو تنگ کرتا تھا، لوگوں کو اذیت دیتا تھا، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو در بدر کر دیا، نکال رہے تھے۔ اس شخص نے کہا یار مہربانی کرو اسے معاف کر دو، ایک موقع دو اسے، پھر اگر یہ ایسی گستاخی کرے نا پھر اس کو نکال دینا۔ یہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، کافی عرصے کے بعد میں واپس آیا نا تو میں نے اس کی ماں کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی ماں باہر آئی، روتی ہوئی آئی، میں نے کہا مجھے اس نوجوان کے بارے میں بتا اب کیسا ہے۔ اس کی ماں نے رو کر کہا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ کیسے مرا؟ مر گیا۔ ماں نے کہا جب مر رہا تھا نا مرنے سے پہلے اس نے مجھے وصیت کی تھی اماں میرے ہمسایوں کو میری موت کی اطلاع نہ دینا، میرے پڑوسیوں کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، میں نے ہمسایوں کو بہت تنگ کیا ہے، بہت اذیت کی ہے، خود مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ اور ایک انگوٹھی اس نے مجھے دی، میرے بیٹے نے کہا کہ اماں یہ انگوٹھی میں نے خریدی ہے، بنوائی ہے، اس پر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس سے معافی مانگی ہے، لوگوں سے میں نے کہہ دیا ہے کہ معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، میرے ہمسایوں کو اطلاع نہ دینا، مجھے دفن کر دینا۔ خدا جانتا ہے ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا، جب میں دفن کر کے واپس آ رہی تھی نا تو قبر سے ایک آواز میرے کانوں پہ آئی اماں مطمئنہ ہو کے چلی جا، میں کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، اماں پریشان نہ ہو، اماں مطمئنہ ہو کے چلی جا، میرے کریم رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ وقت نہیں ہے، پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔